اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع ہے قدرت کے کاموں میں انسانوں کی بے جا مداخلت اور قدرت کا انتقام۔ قدرت کے کاموں میں ہی ایک کام ہے بادل بننا، بادل برسنا۔ اب یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ بادل پھٹنا، یہ بڑا خطرناک ہے۔ یہ کس طرح ہوتا ہے، ان کے ذریعے کو کون کون بنتے ہیں، کس وجہ سے یہ ہوتا ہے، اس پہ تفصیل سے بات کروں گا۔ اور قدرت کے نظام میں ہی مداخلت ہوئی جو کے پی کے تباہ ہوا، قدرت کے ہی نظام میں مداخلت ہوئی تھی جو دبئی ڈوب گیا تھا۔ جب ہم قدرت کے ساتھ ٹکر لیتے ہیں تو قدرت بھی اپنا انتقام لیتی ہے۔ اس پہ بات ہوگی اور بڑی تفصیل کے ساتھ بات ہوگی۔ خدا را سنیے گا، آگے ویڈیوز کو شیئر بھی کر دیا کریں اور گروپوں میں شیئر کر دیا کریں، اور کم از کم نئی نسل کو یہ ویڈیو ضرور دکھائیں تاکہ وہ آنے والے اپنے بچوں کو، اپنے مستقبل کو بچا سکیں اور قدرت کے ساتھ ٹکر نہ لیں۔ تو نیچر کے ساتھ جڑے رہیں گے تو قدرت بھی ہمارا ساتھ دے گی، کیونکہ یہ سب کچھ انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے بنایا گیا ہے نا۔ یہ جنگل، پہاڑ، شروع سے صدیوں سے لوگ پہاڑوں کے اوپر رہ رہے ہیں۔ کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس طرح کے حالات پیدا ہوئے ہیں کہ پوری بستیاں ہی ختم، صفحہ ہستی سے ہی مٹ گئی ہیں۔ تو بس میری آپ سب سے ایک ہی اپیل ہے کہ دیکھیں، یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ ہم سب ایک فیملی ہیں، ہماری پوری فیملی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ۔ تو کوشش کیا کریں ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور ویڈیوز کو گروپوں میں آگے شیئر بھی کر دیا کریں، اور کوشش کیا کریں نوجوان نسل کو یہ بتایا کریں کہ یہ ویڈیوز دیکھا کریں، کیونکہ اب بہت کم لوگ رہ گئے ہیں سچ بتانے والے اور سچ دکھانے والے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کیا ہے جو حق سچ بتاتے ہیں اور دکھاتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب کہ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ آ جائیں کہ دبئی میں یہ قدرت کا نظام اس طرح کیسے ہے نا کہ میں سب تفصیل سے سمجھاتا ہوں مختصر سے وقت میں، کہ دیکھیں جب دھوپ پڑتی ہے نا تو پانی سمندروں کا، دریاؤں کا بخارات میں تبدیل ہو کے اوپر کو اٹھتا ہے۔ جب اوپر کو اٹھتا ہے تو وہ بادلوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور وہ اس وقت ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو اب نیچے جو درخت ہیں، ہم نے آج کل غریبوں امیروں سب نے اے سی لگوا لیے ہوئے ہیں۔ تو پہلے تو صرف امیر لوگ لگواتے تھے اکا دکا، اب ہر بندے نے ہی لگوا لیے ہیں۔ سولر جو آ گیا، سولر کی وجہ سے نا ہر بندے نے لگوا لیے ہیں۔ تو اب کس طریقے سے ہوا ہے کہ ایک درخت جو ہے نا وہ 4 ٹن اے سی جو ہوتا ہے نا اس کے جتنی ٹھنڈک پیدا کرتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں جن گھروں کے چاروں طرف درخت ہوتے ہیں
उनमें घरों के अंदर कुदरती तौर पे वो घर ठंडे होते हैं। अब सर्दियों में धूप से बचने के लिए, उनको ठंडा रखने के लिए गर्मियों में होता है, कुदरत का निज़ाम होता है कि उनको ठंडा रखना है, तो वो दरख्त पत्तों से भर जाते हैं, उसको ठंडा रखते हैं। और सर्दियों में ज़रूरत होती है कि धूप लगे ताकि वो घरों के अंदर गर्माइश रहे। अब कुदरत का सुबहान तेरी कुदरत के सदके जाऊँ अपने मालिक वादा उल्ला शरीक के, कि कैसा निज़ाम उसने रखा है कि सर्दियाँ आते ही दरख्त अपने पत्ते गिरा देते हैं ताकि आसानी से इस घर को धूप पहुँचे और ये गर्माइश बरकरार रहे, ज़्यादा ठंडा ना हो अंदर से। तो हमने दरख्तों का ही सफाया कर दिया। जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, पहले तो कुल्हाड़ी से टहनियाँ शहनियाँ काट के जलाने के लिए लोग ले आते थे। अब हर बंदे ने इलेक्ट्रिक वो से चलने वाली वो मशीन आरा मशीन ले आए हैं जो कि बैटरियों से चलती है। तो वो मिनटों सेकंडों में मजबूत से मजबूत तना भी काट के टुकड़ों में तकसीम कर देती है पूरे दरख्त को। तो पहाड़ों के ऊपर से लोगों ने तेजी के साथ दरख्त काटे, कुछ घर बनाने में इस्तेमाल हो गए, कुछ जलाने में इस्तेमाल हो गए। नतीजा क्या निकला ये आप लोगों के सामने के पीके में है। और कुछ क्या हुआ है, वो खान साहब ने 300 अरब दरख्त लगाने का मंसूबा बनाया नहीं था। आप लोगों को हकीकत बता रहा हूं, क्योंकि वो तो मिशन पे यहूदियों ने भेजा था उसको, मुल्क तबाह करने के मिशन पे। तो उसका यही मिशन था कि मुल्क को तबाह करना है। तो उसमें वो 300 अरब दरख्त लगाने का कह के वो असल मंसूबा 300 अरब दरख्त काटने का था। 13 साल से वहां हुकूमत है पीटीआई की। 13 सालों में उन्होंने जंगलों के जंगल साफ कर दिए। कोई दरख्त इक्का दुक्का कोई बच गया हो तो मैं नहीं कहता, वरना जिसका तना थोड़ा मजबूत हो एक भी नहीं बचा है। जाके सर्वे कर ले खुद के पीके में। और वहां की अवाम पूरी तरह इसमें मुलव्वस थी। वो भी पैसे लेते रहे हैं, लालच में आके तो कुदरत से टकराते रहे हैं। तो उन्होंने अब अंजाम देख लिया अपना। अब रो रहे हैं तो रोने का फायदा क्या, जब चिड़ियां चुग गई खेत तो फिर रोना क्या। तो अब जब बुखारात बन के पानी ऊपर को उठता है, बादलों में तब्दील होता है, तो नीचे से जो हवा दरख्त ठंडी करके ऊपर भेजते हैं ना, वो बादलों को उठाती है, बादलों को बरसाने में मदद करती है। लेकिन नीचे से जब दरख्त ही नहीं होंगे तो गर्म हवा ऊपर उठेगी, गर्म हवा जाके बादलों के साथ टकराएगी ना, तो बादल ठंडे, बादलों के अंदर जो पानी वो ठंडा, नीचे से गर्म हवा जब उसके साथ टकराएगी तो वो एकदम फट जाएंगे, तो नीचे गिर जाएंगे। वही कुछ हुआ है। अगर नीचे दरख्त होते तो वो दरख्त उस हवा को ठंडा करके ऊपर भेजते, तो इस तरह तो कभी भी ना, सदियों से हो रहा है। हमारे ऐसे ऐसे दुनिया के मुल्क हैं जो कि जहाँ सारा साल बारिशें होती रहती हैं। इंडोनेशिया है, मलेशिया है, और काफ़ी सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पूरा पूरा साल लगातार बारिशें बरसती हैं। वहाँ पे तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि पहाड़ों के ऊपर बेहिसाब लोग लाखों की तादाद में रहते हैं कि पहाड़ों ने उनको नीचे फेंक दिया हो, नीचे गिरा दिया हो, या ऐसे। जब वो बादल वजनी होता है, जैसे जहाज को हवा उठा के रखती है ना, ऐसे बादलों को भी हवा उठा के रखती है। जब नीचे से गर्म हवा पहुंचेगी ना, तो वो एकदम फटेंगे, तो उसके अंदर तो लाखों टन पानी मौजूद होता है, वो एकदम उसी जगह पे गिरता है। हालांकि उसने फैल के, हवा ने उसको फैलाना था और कतरों की शक्ल में बरसाना था। तो हम लोगों ने अपनी जहालत की वजह से, कम अकली की वजह से, हमने दरख्तों का ही सफाया कर दिया है।
اور یقین جانیے جتنا ظلم پی ٹی آئی کی حکومت نے کے پی کے میں کیا ہے نا، پورا کے پی کے تباہ کر دیا، کوئی درخت چھوڑا ہی نہیں، کوئی معدنیات پتھر وغیرہ کچھ نہیں چھوڑا، تیزی کے ساتھ انہوں نے ملک صوبے کو تباہی کی طرف لے کے گئے ہیں۔ کوئی اسکول بنا ہو، کالج بنا ہو، یونیورسٹی بنی ہو تو بتائیں۔ تو اب اس طریقے سے ہوا ہے کہ ہاں، ایک بات میں بھول گیا تھا کہ دبئی نے بھی مداخلت کی قدرت کے نظام میں کہ ہم جی مصنوعی طور پہ بارش برسا سکتے ہیں، کوشش کی، کامیاب بھی ہوئے، انہوں نے پھر اس کو معمول بنا لیا۔ جب اللہ کے کاموں میں مداخلت کرو گے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ مقدار تھوڑی زیادہ ہو گئی تو کیا ہوا، پورے کا پورا دبئی ڈوب گیا تھا۔ یہ آپ لوگوں کے سامنے یہ 1.5 سال پہلے کی بات ہے، زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا ہے۔ تو اب دیکھیں کس طریقے سے یہ قدرت کا نظام ہے۔ درخت جتنے زیادہ ہے، وہ جن ممالک میں پورا سال بارشیں ہوتی ہیں، انڈونیشیا ہو گیا، برما ہو گیا، ملیشیا ہو گیا، اور اس کے بعد بہت سارے ممالک ہیں جہاں پورا سال بارشیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن وہاں اس طرح کا کوئی نظام نہیں ہوتا ہے، بادل کبھی نہیں پھٹتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ جنگل محفوظ ہے۔ وہ لوگ پاکستانیوں کی طرح جاہل نہیں ہیں۔ دنیا کی اگر کوئی جاہل قوم ہے نا، یقین جانیے، میں 76 سال کا بزرگ آدمی ہوں، ٹانگے قبر میں، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، وہ پاکستانی قوم ہے۔ دنیا جہاں کے خود غرض، لالچی، میں اب کیا کہوں، بس اتنا ہی کافی ہے کہ یہ پاکستانی قوم ہے۔ اب دیکھیں ایک پروفیسر لیول کا بندہ جس کی سیلری بھی ٹھیک ٹھاک ہے، اس کی بیوی بھی اسسٹنٹ پروفیسر ہے، وہ بھی سرکاری ملازم ہے، اچھی خاصی میاں بیوی دونوں تقریباً 2.5-3 لاکھ روپیہ لے رہے ہیں۔ پھر کیا ضرورت تھی انہیں کہ وہ ملک سے غداری کرتے؟ یہ فطرت میں شامل ہے ان لوگوں کی، انہوں نے کرنا ہی کرنا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح دیکھیں کے پی کے میں اب عوام رو رہی ہے۔ جب پہلے درخت کاٹ رہے تھے اس وقت کیوں نہیں روکا ان کو؟ جب وہ درختوں کا صفایا کر رہے تھے اس وقت آپ لوگ اندھے تھے، نظر نہیں تھا آ رہا تھا کہ یہ قدرت کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں، یہ نیچر کو تباہ کر رہے ہیں؟ یہ ہمیں اس کا بھگتان دینا پڑے گا۔ اور دیا نا، ایک کے خاندان کے 22 24 لوگ، 30 لوگ دنیا سے جا چکے ہیں۔ اب رو رہے ہیں، جو پیچھے بچے ہیں وہ داڑے مار کے رو رہے ہیں۔ وہ کمبختوں، پہلے رو لیتے نا، پہلے عقل کر لیتے، نہ کاٹنے دیتے ان کو۔ کیا ان میں یہ جو غدار وہاں پہ بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے، ان میں ہمت تھی کہ اس طرح درختوں کا صفایا کر لیتے؟ نہیں تھی۔ یہ تم لوگ شامل تھے، تم لوگ سارے کے سارے شامل تھے، تب تباہی صوبے میں پھری ہے۔ صوبہ جب مکمل طور پہ تباہ ہو گیا، پھر عقل آئی ان کو، پھر جب ہوش آیا تو کیا فائدہ ہوا ہے؟ اپنے پیارے جن کے گئے ہیں ان سے پوچھو، جن کے پورا گھر اجڑ گیا، ایک بزرگ آدمی ہے، اس کا پورا گھر ہی ختم، ایک اکیلا بچا ہے، اب اس کی زندگی کیا فائدہ؟ کاش کہ یہ بزرگ بھی اس وقت سوچ لیتے، جوان سوچ لیتے، نوجوان نسل سوچ لیتی کہ بھائی ہم یہ نیچر کو تباہ کر رہے ہیں، یہ ہم قدرت کے نظام میں مداخلت کر رہے ہیں۔ یہ جب قدرت انتقام لینے پہ آتی ہے نا تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ہوا ہے ان کے ساتھ۔ یہی حال پنجاب میں بھی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پنجاب بہت زیادہ ہے وہ ہے، میں پنجابی اگر ہوں نا تو میں نیچر کے خلاف کوئی بھی کام کرے گا نا، میں ایک صحافی بھی ہوں، صحافیوں کا کام ہوتا ہے ایمانداری کے ساتھ اچھائی اور برائی دونوں بیان کرنا۔ پنجاب میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، سندھ میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، اور بلوچستان میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ کراچی دیکھ لے، کراچی پورے کا پورا ڈوب گیا۔ اب دبئی دیکھیں، دنیا کا وہ ملک ہے جہاں پہ جتنی مرضی بارش ہو جائے نا، ان کا ڈریننگ سسٹم اتنا جدید ترین ہے نا کہ منٹوں سکنٹوں میں پانی زمین کے اندر چلا جاتا ہے، ٹھہرتا نہیں ہے وہاں پہ۔
لیکن اللہ نے وہاں پہ بھی دبئی کو ڈبو کے بتا دیا ہے کہ اللہ کے کام میں اگر مداخلت کرو گے تو تمہارا جدید سسٹم بھی تمہیں نہیں بچا سکے گا۔ تو اس لیے اوزون کی لہر جو اتنا سا سوراخ تھا نا، اب وہ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑا ہو گیا کہ پورا ایشیا اس میں آ جائے۔ یہ بھی ہم نے تو بھائی، یہ بیماریاں اسی وجہ سے پھیلی ہے نا کہ وہ اللہ نے ایک دفاعی نظام بنایا تھا۔ سورج کی روشنی، سورج کی جو تپش ہوتی ہے، جو اس میں نقصان دہ لہریں ہوتی ہیں، ان کو روکنے کے لیے چاند کی جو، یا وہاں پہ جو سیارے گرتے ہیں ان کی جو حرارت ہوتی ہے، یا اس میں جو معدنیات ہوتی ہیں نا، ان سے انسانوں کو بچانے کے لیے، زمین کو بچانے کے لیے یہ ایک اوزون کی لہر بنائی ہوئی تھی، ہم نے اس کو بھی تباہ کر دیا۔ جب لاکھوں کے حساب سے جہاز اوپر اڑیں گے، کوئی 2 انجنوں والا ہے، کوئی 4 انجنوں والا، اب تو 8 انجنوں والے بھی آ گئے ہیں ٹرانسپورٹ طیارے، تو وہ ان کا دھواں جو ہے نا وہ اوزون کو ہی تباہ کر رہا ہے نا۔ جو ان سے آکسیجن اور نائٹروجن نکلتی ہے، وہ اوزون کو، اس سوراخ کو مزید پھیلا رہی ہے۔ جس دن اوزون کی لہر ختم ہو گئی تو اس دن زمین بھی ختم اور انسان بھی ختم۔ تو خدا را درخت لگائیں، درختوں کی حفاظت کریں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے اچھے درخت لگائیں، پھلدار درخت لگائیں، کوئی بھی درخت لگائیں لیکن لگائیں ضرور۔ یہ سروں کا درخت جو ہوتا ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں جی انگلش میں، میرے ذہن سے اب نکل گیا ہے۔ اس کے بارے میں ہے کہ یہ ٹی بی نہیں ہونے دیتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے ملک کی حفاظت کریں، درخت لگائیں اور قدرت سے کبھی بھی نہ ٹکرائیں، ورنہ انجام آپ لوگوں نے خود ہی دیکھ لیا ہے کیا ہوتا ہے۔ اس سے بھی برا انجام کے لیے پھر تیار رہیں۔ تو کوشش کریں اپنے چاروں طرف، گھر کے چاروں طرف پھلدار پودے لگائیں، درخت لگائیں، ان کی حفاظت کریں، انہیں بکریوں سے بچائیں، ان کو قدآور بنائیں۔ جس کے پاس ذرا سے بھی جگہ ہے نا تو وہ درخت لگائیں۔ سرسبز ملک ہی ہمیں ان آفات سے بچا سکتا ہے۔ جو پہاڑوں پہ رہنے والے ہیں ان سے میری اپیل ہے کہ خدا را اگر ایک درخت آپ کاٹتے ہیں تو اس کے بدلے میں 10 درخت بھی لگائیں گے تو اس کا نعم البدل نہیں ہے۔ آج کل سلنڈر عام ہو گئے ہوئے ہیں، راستے بھی، سڑکیں بھی پکی ہو گئی ہوئی ہیں، اب کیا مسئلہ ہے، ہر بندے کے پاس گاڑی بھی ہے، تو سلنڈر استعمال کریں، درختوں کو کاٹنا چھوڑیں، ورنہ آنے والا مستقبل آپ لوگوں کو تباہی کی طرف لے کے جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اور آخر میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بڑی تیزی کے ساتھ نئے لوگ آئے ہیں، ان کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، دل سے دعا دیتا ہوں کہ اللہ آپ لوگوں کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے۔ اس میں سب سے زیادہ لوگ آئے ہیں جناب ویتنام سے، اور اس کے بعد آئے ہیں جناب انڈیا سے، اور اس کے بعد پاکستان سے بھی، تیسرے نمبر پہ پاکستان سے، کیونکہ پاکستان میں اکثریت جھوٹ اور فراڈ سننے والوں کی ہے۔ تو شکر ہے اللہ کا، آہستہ آہستہ مقدار بڑھ رہی ہے، ویورز بھی بڑھ رہے ہیں، سبسکرائبر بھی بڑھ رہے ہیں، شکر ہے مالک کا۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔